السلام علیکم اینڈ ویری گڈ ایوننگ۔ آج پورا دن یہ بات گردش کرتی رہی کہ مذاکرات کا احوال کیا ہوگا اور مذاکرات میں کچھ خوشگوار ماحول ہوگا یا نہیں، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ مذاکرات ہوئے، ختم بھی ہو گئے اور آج کے دور کے بعد اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا، لیکن بظاہر جو ڈیولپمنٹ جس کی ایکسپیکٹیشنز کی جا رہی تھی وہ نہیں ہوئی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جن دو ڈیمانڈز کا ذکر کیا تھا وہ انہی دو ڈیمانڈز کے اوپر ابھی بھی قائم تھی، یعنی کہ جوڈیشل کمیشن کا قیام خاص طور پر 9 مئی کے حوالے سے اور 26 نومبر کے حوالے سے، اور دوسرا یہ تھا کہ سیاسی قیدیوں کی رہائی، جس میں ظاہر سی بات ہے کہ عمران خان صاحب جو کہ بانی چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے وہ بھی شامل تھے، لیکن حکومت کی طرف سے ابھی تک اس کے اوپر کوئی کلیئر جواب نہیں دیا گیا۔ یہ کہا گیا ہے کہ ان دونوں جو ڈیمانڈز ہیں ان کے اوپر غور ضرور کیا جائے گا، لیکن دیکھنا ہوگا کہ اس قسم کی ڈیمانڈ جس کے اوپر حکومت مختلف مواقع کے اوپر اپنا ایک ریجڈ شو کر چکی ہے، کیا واقعی حکومت ان کے اوپر بات چیت کرنے کی پوزیشن میں ہوگی یا نہیں ہوگی۔ لیکن بہت سے تجزیہ کاروں کے مطابق ان مذاکرات سے بہت کچھ امید نہیں کرنا چاہیے، لیکن کم از کم اگر پازیٹیو نوٹ کے اوپر دیکھا جائے تو ان مذاکرات کی وجہ سے اپوزیشن اور حکومت کے درمیان بات چیت کرنے کی جو راہ ہموار ہوئی ہے اس کو سبھی قابل ستائش قرار دے رہے ہیں، لیکن امید کتنی اس سے کی جا رہی ہے اسی کے اوپر تفصیلاً بات کریں گے پروگرام کے پہلے حصے میں، اور سے بات کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما بھی ہیں سینیٹر اون عباس بپی صاحب اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کا اسٹوڈیوز میں آنے کے لیے، پہلی مرتبہ آپ تشریف لائیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ ایکسپیکٹیشنز تو ویسے بہت سے کارکنان کو بھی تھی، دونوں جانب سے تھی، کہ ایک عدم استحکام کا ماحول تھا، اس کو کسی حد تک سیٹل ڈاؤن ہونے میں یا کم از کم کچھ وقت کے لیے پاز ہو گیا ہے اور دونوں طرف سے بیان بازی کے بجائے اب بات چیت کی راہ ہموار ہوئی ہے، لیکن آپ کے خیال میں جن دو ڈیمانڈز کا ذکر کیا جا رہا تھا اس کے علاوہ بھی پس پردہ کوئی چیز ہے جو کہ ایجنڈے پر ہے، یا آپ کے خیال میں 2 پوائنٹ ایجنڈا ہی ہے جس پر بات ہو رہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایجنڈا سٹارٹ کرنے کے لیے 2 چیزیں کافی ہیں، اور یہ بھی بڑی زبردست چیزیں اگر اسی پہ بات ہو جائے۔ جو حیران کن میرے لیے بات ہے وہ یہ کہ ابھی تک گورنمنٹ کیا چاہتی ہے یا ان کی طرف سے کیا ٹی او آرز ہیں اس کا کوئی رسپانس نہیں دیا۔ ابھی آپ نے شاید آج جو اسپیکر صاحب ہیں ان کی پریس کانفرنس بھی سنی ہو، عرفان صدیقی صاحب نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے ہماری ڈیمانڈز کا حوالہ تو دیا لیکن اپنی ڈیمانڈز کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی۔ بٹ اپیرنٹلی کیونکہ گورنمنٹ از آن دا ریسیونگ اینڈ، میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں اور ہم سب ایکسپیکٹ کرتے ہیں پورا پاکستان کہ جو کانفیڈنس بلڈنگ میئرز چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے وہ کچھ دیکھنے کو ملیں گے، اور اس میں اوبیسلی آج مذاکراتی کمیٹی نے ان کو بتایا بھی صحیح کہ کم از کم آپ جو یہ لوگ چھاپے مار رہے ہیں، نئے کیسز بنا رہے ہیں، اس کے اوپر تو وقتی طور پہ فل سٹاپ ہی کر لیجیے۔ اب نے یہ کہا جی خان صاحب کے اوپر آپ نے 200 کے قریب کیسز بنا دیے، فیئر انف، ہم چاہتے ہیں ہمیں پولیٹیکل جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کو چلنے دیں، جو کیسز کا فیصلہ اس کو آنے دیں، آپ کم از کم نئے کیسز تو نہ بنائیں۔ اب ہم ایکسپیکٹ کریں کہ جی منڈے کو القادر ٹرسٹ کا فیصلہ آنے والا ہے، لیکن اپیرنٹلی چلیں جی فیصلہ ہمارے خلاف آ گیا جو کہ انہوں نے دینا ہی تھا۔ اگر ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا کے اس کو اوور ٹرن کراتے ہیں، اپیل میں جا کے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کوئی بڑا فورم ہے، ساری دنیا دیکھے گی، اڈیالہ میں جو سیشن کورٹ کے جج صاحب دیکھ رہے ہیں اس کا ڈیسیژن کیا آنا ہمیں تو پتہ بھی کوئی نہیں، کون ایویڈنس اور کون وٹنس دے رہا ہے۔ اب اپیل اوور ٹرن ہو جاتی ہے تو خان صاحب پھر اگر رہا ہونے کی نوبت آتی ہے تو لیٹ اس گو۔ سو جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن پولیٹیکل پرزنرز کے اوپر باشمول خان صاحب اور باقی پوری لیڈرشپ ہمارے جو ورکرز پہ ہو رہی ہے اس کو کہیں نہ کہیں دے ہیو ٹو پٹ اے فل سٹاپ ٹو اٹ، اینڈ دیٹس ون کانفیڈنس بلڈنگ میئرز دیٹ وی ایکسپیکٹ جو گورنمنٹ کی طرف سے نظر آئے گی۔ صرف یہ بیان بازی کہ ہم آئے درخواستاً برخواستاً اور گپ شپ کر کے چلے جائیں، I don't think that won't really serve any purpose۔ سر لیکن اب یہ تو آپ نے بڑا کلیئر ویژن دے دیا کہ پی ٹی آئی یہ چاہ رہی ہے، لیکن اب 2-3 چیزیں ہیں اس میں۔ ایک تو یہ کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا رانا ثناء اللہ صاحب سے لے کے اور کئی لوگ ایسے ہیں ایون حکومت میں جو یہ کہہ چکے ہیں کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے خان صاحب کا جیل میں رہنا بہتر ہے، اس حکومت کے لیے بھی خان صاحب کا جیل کے اندر رہنا بہتر ہے۔ اچھا پھر یہ کہ اس حوالے سے کچھ رومرز بھی رہے کہ خود پی ٹی آئی کے اندر کی کچھ لیڈرشپ ہے جو کہ نہیں چاہتی کہ خان صاحب آئیں، کیونکہ وہ باہر آئیں گے تو وہ ایک مزاحمت کی سیاست کرتے ہیں۔ ایک تو کیا واقعی اس حوالے سے پی ٹی آئی کلیئر ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے؟ دوسرا، اس گورنمنٹ میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی کسی کیس میں خان صاحب کی ضمانت ہوتی ہے تو اگلے ہی لمحے ایک اور کیس میں ان کی گرفتاری ہو جاتی ہے، تو کیسے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ مان جائے گی ان کی رہائی پر؟ جہاں تک آپ کا پہلا سوال ہے رانا ثناء اللہ صاحب کا، اس کی اسٹیٹمنٹ وہ خود ہی اس کا جواب بہتر دے سکتے ہیں۔ اب یہ نہیں انہوں نے تو خود بتا دیا، سوالن نہیں جواباً انہوں نے کہا کہ ان کے لیے اندر ہی رہنا بہتر ہے۔ خیز قسم کا بیان ہے کہ جی کہنا کہ ہم چاہتے ہیں۔ دیکھیں اب پاکستان تحریک انصاف کی پوری دنیا جانتی ہے جس قسم کی تکلیف میں پاکستان تحریک انصاف کا ورکر لیڈرشپ مین لیڈرشپ باشمول خان صاحب نے تکلیفیں برداشت کی ہیں، وہ کسی سے کوئی چھپی ڈلی نہیں۔ آپ 26 نومبر تک ہماری جو ایک پروٹیسٹ موومنٹ رہ گئی ہے تھرو آؤٹ،
8 फरवरी से पहले 9 मई से लेके 26 नवंबर तक का ये जो 1.5 साल का सफ़र है, जिस किस्म की तकलीफ बर्दाश्त की है, उसमें ये कहना कि वो सारे चाह रहे थे कि खान साहब आई डोंट थिंक सो, हम तो दुआ करते हैं अल्लाह से, हम क्या पूरा पाकिस्तान दुआ करता है खान साहब कल वापस आ जाए, लेकिन इस गवर्नमेंट की एक जो हठधर्मी है वो आया है। मतलब आपने खुद अभी, और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आज मुज़ाकराती कमेटी ने गवर्नमेंट को भी कहा कि आप एक जगह पे लाइन ड्रॉ कर दें कि ये 200 केसेस हैं खान साहब पे, 201 ना करें, हमें उन 200 को लड़ने दें, हम लड़ेंगे कोर्ट, हम आपसे कोई किसी किस्म का लेवरेज नहीं मांग रहे, कोई किसी आसानी नहीं मांग रहे, हमें लड़ने दें। अगर वहां से हमारी जमानतें हो जाती हैं और खान साहब आज़ाद हैं तो हम उसके बाद उनको वायर ले आएंगे। हम आपसे ये नहीं कहते कि हम उन्हें लंदन भेज दें, हम उन्हें कहते हैं जहाज में बनीगाला भेज दें। ये जो स्टेटमेंट बार बार आ रही है कि जी बनीगाला और केपी के, हम इस किस्म की लीनियंसी भी नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमें हमारे केसेस को कंटेस्ट करने दिया जाए ऑन लीगल ग्राउंड्स और उनको डिक्टेट ना किया जाए, इन कोर्ट्स को कैंगरू कोर्ट्स ना बनाया जाए। दिस इज व्हाट रियली एक्सपेक्ट। अच्छा, लेकिन अब सर कुछ जो एनालिस्ट हैं वो ये भी बात कर रहे हैं कि खान साहब, जैसे ये खबर आई, आपने खुद ही इसका हवाला दे दिया कि खान साहब को ने बज़ाहिर इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। फैसल चौधरी साहब आज कह रहे थे कि उनको ऑफर हुई थी बनीगाला में हाउस अरेस्ट की, लेकिन क्या ही अच्छा हो जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को मुशर्रफ साहब ने आने दिया था खास टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर, लेकिन आने के बाद उन्होंने उड़ा दी टर्म्स एंड कंडीशंस, वो बिल्कुल डिफरेंट पॉलिटिशियन बन गई थी। आपको याद होगा मियाँ साहब पाकिस्तान वापस आए 2013 में तो वो कुछ और तय करके आए थे, लेकिन यहाँ आने के बाद सिचुएशन चेंज हो गई थी, आपको भी याद होगा। खान साहब ये क्यों नहीं कर सकते एज अ पॉलिटिशियन, मेरे लिए कि वो बाहर आ जाएं और उसके बाद? मेरे लिए तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप, खान साहब हमारी पार्टी के अलावा जितने उन सब के लिए सारे इज्जतदार हैं, मोहतरम हैं बड़े, बट खान साहब का अपना एक तरीकाकार है, ही डज नॉट कॉम्प्रोमाइज। अब ये कॉम्प्रोमाइज को डिफाइन किया जा सकता है, क्या डील के नतीजे में या बातचीत के नतीजे में ये लीनियंसी लेना कि मैं बनीगाला चला जाऊं या केपी के जेल में चला जाऊं, इसको पाकिस्तान की आवाम कैसे देखती है और खान साहब के हर बंदे का अपना है। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने अगर ऐसा किया था या नवाज शरीफ साहब ने किया, ये उनका अपना है। जो लेगेसी खान साहब मेंटेन करते हैं वो समझते हैं कि ये लीनियंसी किसी तौर पे ये ना ली जाए कि हमको, वो चाहते ही हैं कि मुझे मेरे केस कंटेस्ट करने दो, हमें नरमी नहीं चाहिए। और मैं आपको एक और केस, और दूसरी बात ये भी है, इस गवर्नमेंट और इस नैरेटिव को हम ये सपोर्ट भी नहीं करना चाह रहे कि हमारे साथ मुज़ाकरात के नतीजे में कोई डील और खान साहब बाहर आ गया, क्योंकि इन्होंने फिर ओवरऑल पूरी दुनिया को देखें जी ये तो हमारे उसी तरह के निकल आए। सो मैं ये नहीं कहता कि हम बेहतर हैं, पर हमारा अपना एक तरीकाकार है और खान साहब अपने तरीके को फॉलो करते हैं। बिल्कुल सही, पॉइंट क्लियर। अच्छा, अब एक और चीज़ जो आज की सर अहम डेवलपमेंट थी वो ये थी कि 9 मई के हवाले से 19 मुल्ज़िमान को सज़ा माफ़ की है आर्मी चीफ ने। मतलब जितनी उनके ऊपर उन 85 मुल्ज़िमान के हवाले से जो सज़ाएं हुई थी उस पर तनकीद हुई, उस पर लोगों ने इसको अप्रिशिएट भी किया। इससे दो चीज़ें हैं, क्या आपको लगता है कि जो बाकी मुल्ज़िमान जिनकी सज़ाएं हैं या 2 साल से ज़्यादा हैं, क्या उनके लिए भी कोई पॉसिबिलिटी, कोई होप है? मरवत साहब आज फरमा रहे थे बाहर के हमें एक उम्मीद हुई है और यकीनन इसका मतलब है कि इस पे बात हो सकती है, तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि जिनकी कुछ कम लिमिटेड हो? हमें तो अंदाज़ा नहीं था कि आज ये होने जा रहा है, पर इसमें 2 सवाल आते हैं, मगर उन्होंने एक अच्छा जेस्चर तो दिया है ना, अच्छी बात, और हम इसको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि जो बाकी लोग रह गए 80 या 85 में से 19 निकल गए, बाकी 60 या 65 रह गए, उनके हवाले से भी सोचा जाए। हमें लोगों की, देखिए लोगों ने गलती की होगी, मैं मानता हूँ शायद गलती हो गई, हमें उस प्रोसेस पे एतराज़ है जो इसको रन किया गया। अगर लोग हमें मिसाल देते हैं कि जी देखें व्हाइट हाउस पे हमला हुआ था, 10-10 साल सज़ा होगी, फेयर इनफ, क्या वो 10 साल सजाएं मिलिट्री ट्रायल्स या मिलिट्री कोर्ट से हुई थी? वहाँ पे नॉर्मल सिविल कोर्ट से हुई थी। सो इस पूरे प्रोसेस पे में एतराज़ है, और अगर जिन लोगों को आज माफ़ किया गया, फेयर इनफ। मेरा एक सवाल और भी है, अगर उनकी लीनियंसी या माफ़ी मांगती थी तो वो जो 18 महीने बेचारे जेल में रहे उसका कोई हिसाब किताब भी होगा। अगर इतनी लीनियंसी बनती थी, नहीं उन्होंने अपील की थी सर, उन्होंने रहम की अपील, चले मैं मानता हूं कि अपील में ये भी तो हो सकता है कि इसको शक की बुनियाद पर माफ किया जा रहा है किसी और बेस के ऊपर, या कहीं पे कोई लीवरेज तो होगा ना। ये तो नहीं, बुनियाद पे उनको माफ, ये तो नहीं हो सकता कि वो जीएचक्यू गया और उसको माफ कर दिया। यकीनन ऐसा होगा जीएचक्यू गेट के बाहर खड़ा था, इसको माफ कर दे। अगर इसी बात पे माफ किया है तो फिर 18 महीने जो जेल रहा उसमें उसकी फैमिली जो थी उसकी कोई कंपनसेशन सोच, मैं अप्रिशिएट करता हूं जो कुछ हुआ, बट मेरा पॉइंट जो बाकी 60-70 लोग हैं उस पे भी थोड़ा देख लीजिए कि शायद उनकी भी फैमिलीज है, उनका भी एक जिंदगी का सिलसिला था जो, अच्छा मसला सिर्फ एग्जीक्यूशन का है, शायद यही अगर प्रोसेस फॉलो हो जाए, अदालतें तो पहले कौन सा हमारी सुन रही हैं, पहले भी तो डिक्टेट ही हो रही हैं, तो यही काम दहशतगर्दी की अदालतों से फैसला करवा लें, यही काम हाई कोर्टों को रोक दें, अपीलें ना करें, शायद वहां से भी 4-7-10, लेकिन उस पर उंगली नहीं खड़ा कर सकेगा। ये जो पाकिस्तान में हुआ इस पे उन फैमिलीज का भी एतराज़ होगा, हमारा तहरीक इंसाफ कि जी हमारे साथ थोड़ी अट्रॉसिटीज़ का एक लेवल है जो किया जा रहा है। सो हमारा पॉइंट है कि आप उसको नज़रसानी कीजिए। पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से ऑल्दो कि सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने डिसीजन ले लिया, लेकिन आपको याद हो 1 साल पहले जब ये डिसीजन लिया गया था उस वक्त स्टेटस जो स्टे लिया गया था वो ये था कि ये केस चलाए जा सकते, फैसले नहीं सुनाए जा सकते। अब अचानक बैठे फैसले सुनाने का आ गया। सो इस प्रोसेस थोड़ा रिव्यू किया जाए ताकि लोगों की जिंदगी में थोड़ी आसानी। अच्छा, इसमें सर मुझे मेरी तस्दीक कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ, अभी भी
بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ بھلے ملٹری کورٹس فیصلے سنا دیں لیکن سپریم کورٹ میں جب اس چیز کے اوپر ڈیسیجنز آئے گا تو ہو سکتا ہے یہ سزائیں بھی اڑا دی جائیں. تو کیا اس حوالے سے پی ٹی آئی انڈرسٹینڈنگ نہیں رکھتی؟ اس قسم کی جو سپریم کورٹ کا ہے مجھے تو اس طرح کی اچھائی واضح توقع نہیں ہے. اس کی وجہ یاد ہے جو اب ماحول بن چکا ہے. پچھلے سال جب دسمبر میں جب یہ فیصلہ دیا گیا تھا اس وقت یہ پریزیڈنٹ چیف جسٹس صاحب موجود نہیں تھے, تو اس وقت یہ تھا کہ ملٹری جو ہے نا وہ ان کی سن سکتی ہے کیسز کو, فیصلے نہیں سنا سکتی. تو ایک سال پروسیس گزر گیا. اب اچانک آج سے 15-20 دن الحمدللہ جب نئی سپریم کورٹ کی ایڈمنسٹریشن آئی ہے, نئے لوگ آئے, تو ایک انہوں نے کیس فائل کیا جی آپ اسے سن بھی سکتے ہیں اور سزا سنا بھی سکتے ہیں. سر انہوں نے یہ کہا تھا کہ جن کو سزائیں ہو چکی ہیں ان کی سزائیں سنا دی. انہوں نے کہا جی آپ اس طرح کریں گے یہ نہ ہونا اگلے بیچارے 10 سال بیٹھے رہے اور اسٹے انہوں نے دیا ہوا ہے سپریم عذاب, وہ 10 سال کے بعد کہ جی آپ کی سزا 2 سال بنتی تھی اب 8 سال آپ نے فالتو گزارے. سو مہربانی انہوں نے رحم کیا ہے کہ جی آپ سزا سنا دیں, وہ رہنے تو ویسے بھی آپ کے پاس اپیل بھی کرنی ہے چھوڑنا تو انہوں نے ویسے نہیں تھا, تو چلو اس پر شاید ہائی کورٹ میں اپیل ہو جائے. سو دے ہیو بین ویری کائنڈ ان دیٹ, بٹ میری ایکسپیکٹیشن ہے کہ ابھی بھی اس میں بہت ساری اسپیس کریٹ کی جا سکتی ہے. دیکھیں عوام میں اور جہاں پہ ہمارے اس جو سیٹ اپ میں ایک مسٹرسٹ ہے, دے ہیو ٹو ریچ آؤٹ انڈرسٹینڈ کہ پاکستان میں کہیں نہ کہیں اس پلس کو فیل کرنا چاہیے کہ عوام اس وقت بہت دور ہوتی جا رہی ہے اس سیٹ اپ سے. اس میں ایسے چھوٹے چھوٹے اقدام سے شاید وہ فیل کریں کہ یہ ایک اسپیس کریٹ, اور وہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے نہیں, پاکستان کی اس سیٹ اپ کے لیے جو ہمارے ساتھ تھوڑا سا سمپتی رکھتی تھی, آپ ان کو اسپیس دیں گے پاکستان میں کہ یار پاکستان آگے چلے گا. ادروائز یقین کریں مذاکرات میں سے کیا نکلنا ہے, لیکن سم ہاؤ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک وہ بریدنگ اسپیس ختم ہوتی جا رہی ہے. گورنمنٹ عوام کا ان پہ ٹرسٹ کوئی نہیں ہے, اکانومی چل نہیں پا رہے, انفلیشن کی فالٹ فگرز دے کے جناب انفلیشن کم ہے. میں سے ایک سوال ہی پوچھا ہوں, کیا اتنے جو اگر انفلیشن کم ہے کہ کیا کوئی ایسا پروڈکٹ جو اینڈ پروڈکٹ ہے کوئی سستا ہوا؟ کیا تیل گھی کی قیمتیں کم ہوئی؟ کیا کوئی بیکری پروڈکٹ سستے ہوئے؟ ہر چیز سستی ہوگی لیکن اینڈ پروڈکٹ کنزیومر کو کوئی نہیں سستا ملا. انفلیشن. سو پاکستان کو بریدنگ اسپیس دینے کے لیے ہم نے کہا مذاکرات کرتے ہیں, شاید اس میں سے گورنمنٹ کی انٹینشنز میں کوئی اچھی چیز نکل آئے تو پاکستان کے عوام کا بہتر. اچھا اس پہ سر ایک ضمنی سوال, اس کے بعد میں نے ایک چیز اور بھی آپ سے ڈسکس کرنی ہے, وہ یہ کہ فار ایگزامپل یہ دونوں نکات نہیں مانے جاتے تو پھر کیا کرے گی پی ٹی آئی؟ دیکھیں الٹیمیٹلی تو ہم ویسے سڑکوں پہ موجود ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ جیسے اب آئے گا القادر کا اگر فیصلہ آئے گا تو الٹیمیٹلی ہم پھر پروٹیسٹ کریں گے. ہمارا جو رائٹ ہے, جو بیسک رائٹ ہے پروٹیسٹ کرنے کا, وہ تو کوئی نہیں رہتا. تو ہم احتجاج کی اپنی جو ایک سیاست ہے اس کو جاری ضرور رکھیں گے. مذاکرات سائڈ بائی سائڈ چل ضرور ہیں کہ شاید اس میں, لیکن بات یہ انٹینشنز کی, ہماری انٹینشنز بہت کلیئر ہیں. آئی ہوپ کہ گورنمنٹ کی یہ انٹینشنز ہو اور چیزیں آگے بڑھ. لیٹس ناٹ جج اٹ کہ شاید آگے نہ چل پائے. نہیں چلے گا تو جو ہمارا طریقہ کار چل رہا ہے وہ احتجاج جاری رکھیں گے, اور گورنمنٹ بھی اپنا وہ ظلم جاری رکھیں گے اور ہم احتجاج جاری رکھیں گے. صحیح. اچھا ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے, انٹرسٹنگ بھی ہے, وہ یہ کہ یہ خبریں نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلا ہیں انہوں نے اربوں روپے مطلب فیسز کی مد میں لیے. یہ کیا سٹوری ہے سر؟ لاکھوں سے شروع ہوئی اور کروڑوں سے آج صبح یا رات کو ارب تک پہنچ گئی. مروت صاحب نے کہا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. بات کل تک خربوں تک پہنچ جائے گی. آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دی انفارمیشن کہ کتنے لائرز کو پے کیے, کہ آئی ایم شیور کہ لیگل ایک فریٹرنیٹی کے اپنے ہوتے ہیں جہاں پروفیشنل لائرز ہوتے ہیں, ان کی چارجز فیس بھی ہوں گے. لیکن یہ مروت صاحب علی مین کو زیادہ پتہ ہوگا کہ انہوں نے کتنی پیمنٹ کی. بٹ یہ کوئی ایسا ایشو نہیں جس کے لیے قوم اتنا پریشان ہو کہ فلانے وکیل کتنی پیمنٹ کی. ویسے وکیل اور ڈاکٹر بغیر فیس کے کبھی کام نہیں کرتے, یہ سب کو پتہ ہے, لیکن آئی ڈونٹ نو اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. قوم کا یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے فلانے لائر کتنے پیسے دے رہی ہیں, کوئی 7 کروڑ obviously مطلب کسی نے دیے ہیں, تو وہ اپنا ایشو ہو سکتا ہے. اٹس ناٹ ایون سم تھنگ جس کے لیے کوئی پریشانی بہت بڑی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر لاسٹ کویسچن وہ یہ کہ 2025 کے حوالے سے, کیونکہ یہ ہمارا اس حوالے سے آپ بھی اس چیز کو زیادہ بہتر ایلابریٹ کر سکیں گے کہ ایک سول نافرمانی کی تحریک تو کارڈ پر موجود ہے پی ٹی آئی کے, ڈائلاگ کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں, 30 جنوری کی ایک ڈیڈ لائن ہے, اس کے بعد کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے ادر دین سول نافرمانی کی تحریک؟ بہت سارے کارڈز موجود ہیں ہمارے پاس. آپ ایک چیز یاد رکھیے گا, پاکستان میں جو عمران خان کے پاس جو کارڈ موجود ہے وہ ہے پبلک, عوام کی طاقت. عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. اس کے لیولز انسرٹن ہو سکتے ہیں, کیا وہ سڑکوں پہ نکلتے ہیں, کیا وہ نکل کے اسلام آباد پورا پنجاب بلاک کرتے ہیں, نہیں کرتے, وہ ایک الگ اس کے اوپر ہم ڈسکشن کر سکتے ہیں. لیکن پاکستان کی عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے, اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں. سو اگر ریاست یہ سمجھتی ہے, اور اس پہ اقتدار میں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کی عوام کا دل کہیں پہ تھوڑا جیتنا چاہتے ہیں, دے ہیو ٹو کم اینڈ ٹاک ٹو خان. ان کو خان اور خان کی ٹیم سے بات کرنی پڑے گی, ادروائز یہ جو سپیس ہے یہ بڑھتی چلی جائے گی. اور جس ملک میں عوام اور ریاست میں فرق بڑھ جائے وہ قومیں آگے نہیں بڑھ سکتی. اس وقت ایوری بڈی نوز اباؤٹ اٹ کہ پاکستان کی عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے. وہ دا موسٹ پاپولر جو پارٹی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف, اور عمران خان سے بڑا لیڈر شاید پاکستان کی تاریخ میں اب تک آیا نہیں. اگر حکومت تھوڑا سا سپیس سمجھتی ہے کہ پاکستان کی عوام اپوزیشن میں رہتے ہوئے بھی ہم کون سا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حکومت دے دیں, اگر الٹیمیٹلی بات ہوتی ہے کل کو مینڈیٹ ہے تو مینڈیٹ پہ بات کر لیں
لیں گے, نہیں تو فریش الیکشن کی بات کر لیتے ہیں. کسی بھی کوئی بھی ایسی چیز جس سے کہ پاکستان کی عوام بڑھ سکے, آگے پاکستان بڑھ سکے, ہم بات کرنے کو تیار ہیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ گیپ فل کرنے سے تھوڑا سا آگے پاکستان بڑھ سکتا ہے, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر چڑھ دوڑیں گے, روند دیں گے اور اس کے بغیر بھی ملک چل سکتا ہے پاکستان کی عوام کا, لیٹ اٹ بی لائک اٹ دین. چلیں, بہت بہت شکریہ سینیٹر اون عباس بپی صاحب کے انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہے. یقیناً پی ٹی آئی تو ہائی ہوپس کے ساتھ مذاکرات میں موجود ہے, لیکن حکومت بھی یہی دعویٰ کر رہی ہے کہ ہماری ہوپس بھی بڑی ہائی ہیں, لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا واقعی دونوں طرف سے مذاکرات پازیٹیو سوچ کے ساتھ ہوتے ہیں یا پھر نہیں. ایک مختصر وقفہ, اس کے بعد کچھ دیگر سیاسی ایشوز کے اوپر بھی بات کریں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جہاں ہم نے بات کی حکومت اور اپوزیشن کی, وہیں کچھ جماعتیں ایسی بھی ہیں جو اپنا ایک الگ موقف رکھتی ہیں اور واضح طور پر ان کی جو پالیسیز ہیں یا جن پالیسیز کے اوپر وہ بات کر رہی ہوتی ہیں وہ حکومت کی اور اپوزیشن کی دونوں طرف سے ہیں. خاص طور پر کچھ ایسی سیاسی جماعتیں جو پچھلے الیکشن کے بعد ہم نے پنپتی ہوئی دیکھی, ان کی طرف سے ایک بڑا فیکٹر یہ بھی سامنے آیا کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں ہی تقریباً ملک کے مفاد میں سوچنے سے قاصر نظر آتے ہیں, اور یہ جو مذاکرات ہیں ان کا کوئی نتیجہ نکلتا ہوا نظر نہیں آتا ہے, بلکہ یہ صرف کرسی کا کھیل ہے جو کہ دونوں طرف سے کھیلا جا رہا ہے. اسی پوری سیاسی صورتحال پر انہی جماعتوں میں سے ایک ایسی جماعت جس کو خاص طور پر جو ہمارے ماضی کے لیڈنگ پولیٹیشنز ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں, اسی کے اوپر بات کریں گے. شاہ عباسی صاحب سابق وزیر اعظم پاکستان بھی ہیں اور سربراہ عوام پاکستان پارٹی بھی ہیں. شاہ صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. سر, اتنی ہیپننگز ہو رہی ہیں اسلام آباد میں, لیکن اس میں سب سے بڑی جو لائم لائٹ میں رہی وہ آج کے مذاکرات تھے. مطلب صبح سے شام تک یہ بات ہوتی رہی, لیکن آخر میں یہ پتہ چلا کہ دو مطالبات سامنے رکھے جو پچھلے ایک ہفتے سے ڈسکشن میں آئے ہیں. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو سنجیدہ لے گی, ایک جوڈیشل کمیشن کی تشکیل اور ایک سیاسی قیدیوں کی رہائی؟ دیکھیں, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ نہ حکومت سیریس ہے اس بارے میں اور نہ ہی اپوزیشن سیریس ہے, اور جو وہ مذاکرات کر رہے ہیں وہ ملک کے لیے نہیں کر رہے یا عوام کے لیے نہیں کر رہے, وہ اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں. تو اس لیے بہتر یہ ہوتا کہ پارلیمان کے فلور پہ بات کر لیتے تاکہ سارا پاکستان دیکھتا کیا بات ہوتی ہے. یہ بند کمرے میں کیوں میٹنگ کرتے ہیں؟ ایک حکومت ایک اپوزیشن ہے, آپ کو عوام نے اسمبلی میں بھیجا ہے, جس طرح بھیجا, لولا لنگڑا بھیجا, جیسے بھی بھیجا ہے, بھیج تو دیا ہے. اب وہاں بیٹھ کر بات کر لیں. یہ مذاق مت بنائیں پاکستان کا اور اس کے لوگوں کا مذاق مت اڑائیں. نہیں, لیکن سر اب دیکھیں یہ ڈیمانڈز تو بہت عرصے سے تھی. پہلے تو مجھے یہ چیز ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ پہلے ایک جماعت اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کرنا چاہتی تھی, تو یہ آپ کے خیال میں حکومت کے لیے بہتر پوزیشن نہیں ہے کہ اب فائنلی وہ اب گورنمنٹ سے بھی بات کرنے کو تیار ہے؟ پہلے تو وہ گورنمنٹ کو لفٹ ہی نہیں کروا رہے تھے. ویسے سر, نہ حکومت کوئی لفٹ کسی کو کراتی ہے نہ وہ کراتے ہیں. نقصان تو ملک کا ہو رہا ہے, عوام کا ہو رہا ہے نا. ان کی کوئی بات کر رہا ہے؟ میرا صرف یہ سوال ہے, آج تک حکومت نے یا اپوزیشن نے ملک کی بات کی ہے, اس کے لوگوں کی بات کی ہے؟ ان کا بھلا کیسے ہوگا؟ وہ کب کریں گے؟ چلیں یہ بتا دیں. تیسرا ایجنڈا پوائنٹ یہ ڈال دیں کہ ان کی بات کب کریں گے. تو پھر سر وہ تو پھر 8 فروری کے الیکشن میں جو مینڈیٹ تھا, پھر تو اسی سے ہی پھر شروع کرتے ہیں کہ عوام نے جو ووٹ دیا, جس طرح ووٹ دیا اس کے اوپر بھی بات نہیں ہوتی, تو پھر تو پارلیمنٹ کا مقصد ہی نہیں ہے. لیکن اب سر اگر سسٹم کو چلانا ہے تو کچھ نہ کچھ تو آپ کے خیال میں ویسے ہونا کیا چاہیے اس وقت, پی ٹی آئی کے پرسپیکٹو میں بھی اور گورنمنٹ کے پرسپیکٹو میں بھی؟ دیکھیں, یہ جو باتیں ہیں نا کہ الیکشن میں کیا ہوا, یہاں پر یہ جوڈیشل کمیشن وہ 26 نومبر کے سلسلے میں, جی 26 نومبر اور 9 مئی کے حوالے سے, 9 کو کیا ہوا, 26 کو کیا ہوا, عمران خان صاحب جیل میں ہیں نہیں ہیں, یہ باتیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں. آج ان سب کے لیے, اپوزیشن کے لیے, حکومت کے لیے ملک جو ہے اصلی ایشو وہ ہے کہ ملک کے حالات کیا ہیں. جب آپ ملک کے حالات پہ بات کریں گے, اس کا حل تلاش کریں گے, تو پھر آپ کو ان معاملات کا حل بھی مل جائے گا, وہاں سے ملے گا. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ جو ثانوی معاملات ہیں ان پر بحث کرتے رہیں اور ملک جو ہے مزید تباہی کا شکار ہوتا رہے. جو کور ایشوز ہیں اس کے اوپر بات کور ایشوز ہیں ملک کے. اچھا, آپ کے خیال میں سر کیا ہے؟ اکانومی ہے, ٹیررزم ہے, سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے سیاسی عدم استحکام کی دوری ہے. ملک میں کو چاہیے ریفارمز ان سینس, یعنی کس چیز کے اندر؟ ہر چیز, پورا عدالتی لے کے آئے نا, وہ بھی ڈائجسٹ نہیں ہو سکے. پورے نظام کا ریفارم آپ کو چاہیے. آپ کا سارا نظام فیل ہو گیا ہے. آپ کی معیشت کا نظام, آپ کی گورننس کا نظام, آپ کی جو سٹرکچر ہے کانسٹیٹیوشن کا, یہ سب چیزیں انڈر سٹریس ہیں. آپ کے تعلقات وفاق کے صوبوں کے یہ دباؤ کے شکار ہیں. آپ کے صوبوں کے آپس کے معاملات دباؤ کے شکار ہیں. آپ کو پاکستان کے نظام کو مکمل طور پہ بدلنا ہے. آپ ٹیکس کیسے کلیکٹ کرتے ہیں, کس سے کلیکٹ کرتے ہیں, حکومت کتنی بڑی ہونی چاہیے, یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نہیں کریں گے. یہ آج سے
بہت سال پہلے ہونے چاہیے، نہیں ہوئے. اب آپ انتہا کو پہنچ گئے. اگر آپ آج بھی نہیں کریں گے تو ملک نہیں چل رہا اور نہ ہی چلے گا. اس بات کا اعتراف کر لیں، پھر آپ کو حل نظر آئے گا. اچھا، اس میں سے سر آپ ہی کے جواب سے اگر میں 2 پوائنٹس نکالوں، انہوں نے جو معیشت ہے اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی نمبرز پہلی مرتبہ مہنگائی کی رفتار ہے، ویسے تو وہ مہنگائی کا نمبر نہیں ہے، انہوں نے کہا جی وہ سنگل ڈیجٹ میں آ گئی. فورن ریمیٹنسز بڑھ گئی، ڈالرز دیکھیں اب آسانی سے دستیاب ہیں. اسمگلنگ کے اوپر ہم نے مطلب یہ گورنمنٹ کا پرسپیکٹیو ہے کہ ہم نے یہ سب کچھ کیا. آپ کے خیال میں وہ آرٹیفیشل مطلب ہے سب کچھ جو ہو رہا ہے؟ نہیں ہے. ہاں، تو پھر کیا اس کے نتائج پھر کیسے؟ ان معاملات کا ملک کی بہتری سے تعلق نہیں ہے. اگر آپ ملک کی معیشت بند کر دیں گے جو ہم نے کر دی ہے تو پھر آپ کے پاس ڈالر بھی ہوں گے، ہر چیز ہوگی، لیکن نہ نوکری ہوگی، نہ معیشت گرو کرے گی، نہ کاروبار بڑھے گا، نہ ملک کی ترقی ہوگی. بالکل یہ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں. ہم نے ملک کو بند کیا ہوا ہے، ہم نے کاروبار ختم کر دیے ہیں. ٹھیک، آپ نے جو مہنگائی کم ہوئی ہے اس کا پاکستان کی حکومت کے کسی عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے. کہ دنیا میں کموڈٹی پرائسز نیچے گئی ہیں، خاص طور پر تیل کی، اس کا اثر ہمارے ملک پر ہوتا ہے. یہ چیزیں ہمیں سمجھنی پڑیں گی. ٹھیک. اچھا، لیجسلیشن آپ نے کہا سر قانون سازی ہونی چاہیے، لیکن اب جب ہم 26ویں ترمیم کی بات کرتے ہیں، جس طرح عجلت میں یہ 26ویں ترمیم کے اوپر کام ہو کے انہوں نے قانون سازی کی، تو ایک ہی ایگزام سیٹ نہیں کر سکے، تو آپ کے خیال میں پھر مزید قانون سازی کیسے ہوگی؟ وہ تو نہیں ہوگی نا، آپ کی سوچ ہی غلط ہے. آپ جب سے یہ حکومت آئی ہے، صرف ابھی نہیں، آپ پچھلے 16 مہینے دیکھ لیں، اس سے پہلے عمران خان صاحب کے 4 سال دیکھ لیں، ایک قانون اس ملک کے عوام کی بہتری کا بتا دیں. سب قوانین بنے ہیں کہ ہم کس طرح عوام پر مزید بوجھ ڈالیں، بوجھ کے علاوہ آپ مزید ان پر گرفت اپنی مضبوط کریں. بالکل. سارے قوانین اس لیے بنائے جاتے ہیں. یہ جو 26ویں ترمیم ہے، ہم نے آئینی ترمیم کر دی ہے، آئین کے ڈھانچے کو ختم کر دیا ہے، آئین کی روح کو ختم کر دیا ہے، صرف اس لیے کہ ہم عدلیہ پر قبضہ کر لیں، کنٹرول کر سکیں. کنٹرول کر سکیں. ساری بات کنٹرول کی ہے. کتنا آپ کنٹرول کس چیز پر کریں گے جو چیز چل نہیں رہی؟ اس لیے آج سب کو ذرا سوچنا پڑے گا ہم کر کیا رہے ہیں ملک کے اندر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مذاکرات کی یہ جو بات ہے، یہ آپ کے خیال میں مذاق سے زیادہ کچھ نہیں ہے، دونوں طرف سے صرف ٹائم گین کرنے کی کوشش ہے؟ دونوں طرف بدنیتی بھی ہے، کیونکہ عوام کی بات وہ کر نہیں سکتے. آج جو جماعتیں ہیں پارلیمان کے اندر اور ملک میں، ان کے پاس ان کا ایک بڑا مسئلہ ہے، یہ سب اقتدار میں ہیں. اگر ان کے پاس کچھ ہوتا، کوئی سوچ ہوتی، کوئی ملک کی پرواہ ہوتی، تو یہ اپنی حکومت ایسی چلاتے کہ دوسرے کو دکھاتے، مقابلہ کرتے کہ دیکھیں میری کے پی کی حکومت دیکھیں، وہ بتاتے دیکھیں میرے پنجاب کی حکومت دیکھیں، سندھ کی حکومت دیکھیں. پنجاب میں آپ کے خیال نہیں ہر دوسرے دن وہاں ایک نیا پروجیکٹ لانچ ہو رہا ہوتا ہے؟ مطلب سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، لیکن ہر دوسرے دن کوئی نیا پروجیکٹ آ رہا ہوتا ہے. پروجیکٹ دیکھیں، پروجیکٹ سے ملک نہیں چلتے. کیا تعلیم کا نظام بہتر ہوا ہے؟ صحت کا نظام بہتر ہوا ہے؟ پولیس جتنی آج کرپشن پولیس کے نظام میں ہے، اس کی مثال میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا کسی ملک میں یہ حالات ہوں. آپ کے عدل کا نظام بہتر ہوا ہے، آپ کی گورننس بہتر ہوئی ہے. کرپٹ ترین اس وقت گورننس کا نظام ہے. آپ پیسہ دے کر جو مرضی کام کرا لیں، پولیس سے جو مرضی کرا لیں، انتظامیہ سے جو مرضی کرا لیں، قبضہ کر لیں، جو مرضی کریں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. عدل کا نظام ختم ہو چکا ہے. یہ آپ صوبے چلا رہے ہیں. میں کہتا ہوں، میں یہی کہہ رہا ہوں، آج ملک کو بنیادی ریفارم کی ضرورت ہے. یہ نظام نہیں چل رہی، ختم ہو گئے ہیں. یہ چھیڑ چھاڑ کرنے سے، ٹنکرنگ سے، ان کو یہ پولیٹیکل انجینئرنگ سے، اس کو مطلب وہ بھی کیا جا سکتا ہے. نظام نہیں چل رہا. ہمارے پاس حل یہ ہوتا ہے فلانا افسر بہت اچھا ہے جس کو یہاں میرے ساتھ کام بڑا اچھا افسر، اس کو یہاں لگا دیں، ٹھیک ہو جائے گا. یہ ناکامی کا اعتراف ہوتا ہے کہ اس طرح نظام نہیں چلتے. آپ نے بدلنا ہے اس نظام کو، لیکن اس کے لیے آپ کو سوچ چاہیے. نہیں، لیکن اب سر یہ مسئلہ بھی ایک ہے نا، اب آپ کھل کر بات کر رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں پولیٹیکل پارٹیز تب تک سپیس نہیں آکیپائی کر پاتی جب تک اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ نہ ہو، الیکشنز میں بھی اور الیکشن کے علاوہ بھی. آپ کے خیال میں پھر کیسے یہ سسٹم بدلے گا؟ یہ تو یہی لوگ گھوم کے اسٹیبلشمنٹ سے بات کر لیتے ہیں اور آپ بھی بہتر کرتے ہیں. اگر الیکشن بھی انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، حکومتیں بھی انہوں نے لے کر آنی ہے، تو پھر حکومتیں ان سے پوچھ لیں بھائی کیا کیا. دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ کا نہ یہ ڈومین میں نہیں آتا، نہ ان کا آئین کے اندر یہ گنجائش ہے، نہ ہی ان کے پاس ایکسپرٹیز ہے سول معاملات کو سمجھنے کی. اس لیے آج ہمیں ایک بڑا اوپن ڈیبیٹ کرنی پڑے گی کہ ہمارے ملک چلے گا کیسے. یہ نہیں چل رہا. ہم نے ہائیبریڈ حکومتیں بتائی ہیں، ہائیبریڈ پلس بنایا ہے، ہم نے ماشاء اللہ لگائے ہیں، ہم نے ہر چیز آزما لی ہے. سب کچھ کر ایک دفعہ اس ملک کے آئین کو بھی آزما لیں، شاید چل جائے.
اچھا لیکن یہ اب سر آپ کی گفتگو سے مطلب ویسے تو گفتگو ختم ہی ہو جاتی ہے، آپ اس کو کنکلوڈ ہی کر دیتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے اسٹیبلشمنٹ کا حوالہ دیا ہے، ابھی اس وقت کی جو سچویشن ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ گورنمنٹ ابھی تک تو جس طرح پرفارم کر رہی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی سسٹین، کیونکہ جو اصل نون لیگ کی لیڈرشپ ہے وہ نظر نہیں آتی، جو لوگ موجود ہیں وہ لوگ ہیں جو کہ لائے گئے ہیں سسٹم میں، تو بظاہر تو یہ ایک طرح سے ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ ہی ہے جو کہ چل رہا ہے. تو یہاں کون سا ٹیکنوکریٹ ہے؟ ہاں مجھے بتائیں اس کا نام، کس کو کام آتا ہے؟ مجھے کسی وزیر کا نام بتائیں جسے کام آتا میں وہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ یعنی یہ تو سب وہ لوگ ہیں جو نان پولیٹیکل ہی ہیں تقریباً. نہیں، سارے پولیٹیکل ہیں، سارے قومی اسمبلی یا سینٹ سے آئے ہیں، پولیٹیکل لوگ ہیں. دیکھیے پولیٹیکل حکومت ہے لیکن اس کا مینڈیٹ نہیں ہے. سارا پاکستان جانتا ہے یہاں مینڈیٹ چوری ہوا ہے، پھر ملک کیسے چلے گا؟ ہاں سر لیکن وہ تو 2018 میں بھی پھر یہی بات کی جاتی اس لیے وہ بھی نہیں چل رہا تھا. ہاں وہ بھی چوری کا تھا، یہ بھی چوری کا ہے، اس کے بعد بھی چوری کا رکھے گا تو ملک نے نہیں چلنا اس طرح. یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی. ہاں تو کیسے سر پہ یہ ہوگا پاسبل، کیسے ہوگا آپ کے خیال میں؟ کسی کو تو شروعات کرنی پڑے گی. سر پھر آج آپ سے نہیں چل رہا نا، پھر اکٹھے بیٹھیں، حل ڈھونڈیں. آپ سیاسی جماعتوں کی بات جس میں سیاسی لیڈر بھی، میں بار بار ہر روز کہتا ہوں، سیاسی لیڈر، فوج، جوڈیشری، یہ بیٹھے، یہ 6-8 لوگ ہیں، یہ بیٹھیں، آگے کا ایجنڈا طے کریں کہ ملک کیسے چلے گا، ملک کی بات کریں، اپنی کرسیوں کی بات مت کریں، اپنے اداروں کی بات مت کریں. آج ملک کی بات کریں، اس کے لوگوں کی بات کریں کہ ہم کیسے ملک کو ترقی دیں گے. کیونکہ آج کسی کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، حقیقت سے کہتا ہوں، کوئی راستہ نہیں ہے. یعنی راستے سے مراد آپ کا ترقی کی طرف پاکستان کے لیے. اور مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہوتا ہے الیکشن لڑنے کا اور ملک میں حکومت بنانے کا؟ کہ ملک ترقی کرے، عوام کی فلاح ہو. پوری دنیا اس پہ کام کرتی ہے. بالکل. آج امریکہ ریفارمز کی بات کرتا ہے، یورپ ریفارمز کی بات کرتا ہے، چین ریفارمز کی بات کرتا ہے. پاکستان میں کبھی ریفارم کی بات آپ نے سنی ہے؟ مجھے بتائیں. وزیر صاحب نے تقریر کی، کوئی ریفارم کی بات کی انہوں نے؟ اپوزیشن نے کبھی ریفارم کی بات کی؟ اور بدنصیبی یہ ہے ان سب کے لیے کہ ان سب کے پاس حکومتیں ہیں. آپ آج کر کے دکھا دیں نا. مجھے کے پی میں ریفارم کر کے دکھائے پی ٹی آئی. 4 سال انہوں نے بھی ضائع کیے ملک کے. سر تو 9 سال ہو گئے ہیں ان کو 11 سال وہ کے پی کے ضائع کر چکے ہیں. 16 سال پیپلز پارٹی سندھ میں ضائع کر چکی ہے. پنجاب کے حالات دیکھ لیں. آج ملک کہاں جا رہا ہے؟ اچھا آپ نے سر ابھی انٹرنیشنلی بھی بات کی، لیکن ہمارے ہاں تو ہم ڈومیسٹک پولیٹکس سے باہر نہیں نکل پاتے. اب یہ جو انٹرنیشنل ایشوز ہیں، چلتے چلتے اس پہ بھی آپ کا کامنٹ چاہوں گی کہ یہ جو امریکہ سے اور باقی جگہوں سے، چاہے 9 مئی کے ملزمان کے ملٹری ٹرائل کے فیصلے ہوں یا خان صاحب کی رہائی ہوئی، جس قسم کے بیانات آ رہے ہوتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہماری گورنمنٹ کو اس کے اوپر کوئی سیریس لینا چاہیے اس ایشو کو، یا یہ کہ ان کی لابنگ اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ وہاں سے بھی لوگ مجبور ہو جاتے ہیں ان کے حق میں اسٹیٹمنٹ دینے پہ؟ دیکھیں، جب آپ کا گھر کمزور ہوگا، آپ کے ملک میں سیاسی انتشار ہوگا، آپ مانگے کے پیسے پہ گزارا کر رہے ہوں گے، ملک آپ کا ترقی نہیں کر رہا ہوگا، پھر آپ کو سب کی سننی پڑے گی. پھر آپ پہ سب دباؤ ڈالیں گے، پھر آپ کی کوئی عزت نہیں ہوگی، آپ کی کوئی خارجہ پالیسی نہیں ہوگی. آج ہمارے کس ہمسائے سے ہمارے تعلقات ٹھیک ہیں؟ آپ باقی دنیا کو چھوڑ دیں. یہ بدنصیبی ہے نا، ملک کی بدنصیبی ہے کہ ہم یہاں آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو جیلوں میں ڈالتے ہیں، الیکشن چوری کرتے ہیں، یہاں پر گولی چلتی ہے دارالحکومت کے اندر، اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ دنیا ہماری عزت کرے گی. ان باتوں کو سوچیں سنجیدگی سے. یہ آج اس ملک کی لیڈرشپ کے لیے چیلنج ہے. کرسیاں کسی کو کچھ نہیں دیتی، نہ ملک کو دیں گی نہ عوام کو دیں گی. بہت سے لوگ ان کرسی پہ آئے ہیں، بیٹھے ہیں، چلے گئے ہیں، کچھ نہیں کر سکے. آج ان لوگوں کے پاس موقع ہے کہ ملک کی بات کریں، ملک کے راستہ ڈھونڈنے کے کیسے ہم اس جمود سے باہر نکلیں گے. اچھا سر، لاسٹ کویسچن وہ یہ کہ آپ کے خیال میں جس طرح آپ نے کہا کہ راستہ ڈھونڈنا چاہیے، آپ نے جب سے اپنی جماعت کا مطلب شروعات کی، آپ پہلے دن سے آپ مفتیٰ صاحب باقی ٹیم آپ کی یہی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے مفاد کے ڈیسیجنز لینے چاہیے. بٹ آپ کے خیال میں کتنا امپورٹنٹ ہے، کیا یہ مشورہ اس وقت یا یہ انڈرسٹینڈنگ اس وقت اداروں کو اور حکومتوں کو اور سیاسی جماعتوں کو نہیں ہوگی؟ آپ کے خیال میں ان کی خواہش نہیں ہوگی کہ ان کے دور میں حکومت ترقی کرے؟ یہ انڈرسٹینڈنگ ان کو کس طرح پیدا ہوگی؟ جب اپنے آپ سے باہر نکلیں گے، جب کرسیوں کی لالچ سے آگے دیکھیں گے، جب اپنے ناک سے آگے نظر آئے گا. آپ کے خیال میں سے وہ اپنی کرسی اور اپنی سیاست ہی دیکھ رہے ہیں؟ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے. پچھلی حکومت، عمران خان صاحب کی حکومت دیکھ لیں، کوئی کام کیا ہے؟ 25 مہینے ان کو ہو گئے، کچھ کام کیا ہے؟ میں نے بتایا سندھ میں 16 سال ہو گئے پیپلز پارٹی کو، 11 سال ان کو پی ٹی آئی کو ہو گئے. کے پی کے اندر، پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون ہے. یہ بتا دیں کہ آج ان صوبوں کے حالات بہتر ہیں پہلے سے؟
کیا وہاں کرپشن ختم ہوئی ہے؟ کیا وہاں ترقی ہوئی ہے؟ کیا آج عوام زیادہ خوشحال ہیں؟ عوام کے حالات بہتر ہیں؟ ایگزیکٹلی. اس لیے آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ صرف اقتدار میں کرسی پہ بیٹھنے کے لیے آئے ہیں. کرسی تو آپ کو مل گئی ہے، مبارک ہو. بہت بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب، بہت ہی لیکن وہ حقیقت بیان کرے تھے جو میرا خیال ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کو سمجھ بھی آتی ہے، لیکن شاید وہ سمجھنے کے باوجود بھی اس کے اوپر غور کرنے کی جسارت نہیں محسوس کرتے کیونکہ ترجیحات کچھ اور ہیں. یقیناً ان سیاسی جماعتوں کو مذاکرات کی میز کے اوپر تھوڑا سا پاکستان کے بارے میں بھی گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. ایک مختصر وقفہ اور اس مذاکرات کے حوالے سے کچھ مزید بات بھی کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، جہاں ہم نے سیاسی طور پر جانا کہ آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ضرور تھا مذاکرات کے پرسپیکٹو میں، لیکن بہتری کی امید رکھنی چاہیے. بہت زیادہ امید تو دکھائی نہیں دیتی ہے تجزیہ کاروں کی نظر میں، لیکن اس کے باوجود بھی بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ مذاکرات سے کچھ راہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان ہموار ہونے جا رہی ہے. لیکن اس پر بھی بات کرنا بڑا ضروری ہے کہ سال 2024 میں جب خاص طور پر اس حکومت کی طرف سے اقتدار میں آنے کے آثار نمودار ہوئے تھے تو 8 فروری کے انتخابات کے اوپر جس طریقے سے الیگیشنز عائد کی گئی تھی اپوزیشن کی جماعتوں کی طرف سے، خاص طور پر حکومت میں ہی شامل اتحادی جماعتوں کی طرف سے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی سر فہرست تھی، اس کے باوجود بھی حکومت کا قائم ہونا، اور شروعاتی مہینوں میں اگر آپ کو یاد ہو تو بارہا یہ کہا جاتا رہا تھا کہ یہ حکومت صرف چند مہینے کی ہی مہمان ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ حکومت نے اپنے ٹارگٹس تو اچیو کرنے شروع کیے ہیں. لیکن ایک سب سے بڑا مسئلہ اس کے حوالے سے یہ ضرور درپیش رہا ہے کہ سیاسی استحکام اس وقت ملک میں مشکل نظر آتا ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ پاکستان تحریک انصاف بھی ہے. پھر خاص طور پر 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ماحول بدلا، اس کے بعد بظاہر یہ لگا کہ عدلیہ کو بھی کچھ پابند کرنے کی یا ہاتھ باندھنے کی کوشش کی گئی ہے. اب اس پورے سینیریو میں 2025 کس امید کے ساتھ طلوع ہوا ہے، اور خاص طور پر یہ کہ اب دیکھنا ہوگا کہ آیا جو حکومت کے دیگر چیلنجز ہیں، سیاسی طور پر تو حکومت مستحکم نظر آتی ہے، معاشی چیلنجز کے اوپر بھی کسی حد تک گرفت مضبوط ہو چکی ہے، لیکن جو چیدہ مسائل ابھی بھی درپیش ہیں اس حکومت کو وہ کیا ہو سکتے ہیں. اس کے اوپر بات کرنے کے لیے اور اس پر تجزیہ جاننے کے لیے میرے ساتھ موجود کے محتاج نہیں ہیں، سینئر صحافی بھی ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں، زاہد حسین صاحب، جن کے ہم پڑھتے بھی ہیں اخبارات میں. زاہد صاحب بہت شکریہ سر، بڑے عرصے کے بعد آپ پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں. سر یہ فرمائیے گا کہ 2024 سے بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن اور حکومت دونوں نے کیا سبق سیکھے ہیں؟ دونوں ہی اپنے ریجڈ پوزیشنز کے اوپر برقرار رہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اب بظاہر اس سال کے آغاز میں دونوں کے رویے میں کوئی لچک آئی ہے؟ دیکھیں، ایک تو بات کہنے کی تو ہے کہ کچھ ایسے کچھ حالات تھوڑے سے بہتر نظر آ رہے ہیں کہ پہلی دفعہ کافی یعنی فروری 8 کے الیکشن کے بعد دونوں پارٹیوں نے کم از کم یہ طے کیا ہے کہ وہ مذاکرات کریں گے. لیکن بات صرف مذاکرات کی نہیں ہے. مذاکرات کے اعلان تو ہو گیا ہے کہ شاید آج پہلی میٹنگ بھی ہونی ہے، لیکن سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ کس مسئلے پہ بات کریں گے. ابھی تک کوئی اس بات پہ نہیں نظر آتی کہ کوئی ایجنڈا ہے سامنے جس پہ دونوں فریق جو ہیں بات چیت کریں گے اور کوئی حل تلاش کریں گے. ابھی جیسے ابھی تک لگتا ہے کہ 2 مطالبات جو ہیں فی الحال کیے ہیں پی ٹی آئی نے. ایک تو یہ تھا کہ عمران خان صاحب اور ان کے اور جو پی ٹی آئی کے لیڈران جو گرفتار ہوئے ان کو رہا کیا جائے. دوسرا یہ ہے کہ 9 مئی کے اور 26 نومبر کے جو واقعات ہوئے تھے اس پہ کوئی جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. اور سب سے ایک بنیادی چیز یہ آتی ہے کہ بہت بڑا سوال اس وقت موجود ہے کہ کتنی اسپیس گورنمنٹ کے پاس موجود ہے کہ ان چیزوں پہ مطالبات کو جو ہے ابھی غور کر سکے. ہمیں سب کو پتہ ہے کہ اس حکومت کا جو بقا ہے اور حکومت جس طرح قائم رکھی گئی ہے اس میں بہت بڑا عمل دخل جو ہے پنڈی کا ہے. اور میں نہیں سمجھ سکتا ہوں کہ جو ہے بغیر کسی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے کوئی بات چیت آگے بڑھ سکتی ہے. تو اب اس میں آپ اگر آئی ایس پی آر کے جو چیف تھے ان کی اگر آپ پریس کانفرنس دیکھیں پچھلے ہفتے ہوئی تھی، اس میں بھی صاف لگتا تھا کہ کوئی ایسی چیزیں نظر نہیں آتی ہے جس میں کہیں فلیکسیبلٹی ہمیں نظر آئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے رویوں میں. بلکہ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ مذاکرات کا فائدہ نہیں ہوتا ہے، اور صاف طریقے سے جس کو کہتے ہیں کہ نفی تھی کہ مذاکرات کسی طور پہ کہیں لے کے جائے گی. اور دوسرا ایک سب سے بڑی بات یہ آتی ہے کہ ایون فرض کیجیے جو اصل کیا ہے پرابلم جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ پچھلے 1 سال سے خاص طور پہ 2024 میں جو واقعات ہوئے تھے جس نے خود جمہوریت کے پورے عمل کو کمزور کیا تھا. پہلی بات یہ تھی کہ جو فروری 8 کے الیکشن جو ہوئے تھے اس کے بارے میں تو جو شکوک و شبہات ہیں اس پہ تو اب میں خیال یہ کہ خود اگر آپ پی ایم ایل این والوں سے پوچھیں تو اس بات کو مانتے ہیں
کہ جو الیکشن دھاندلی کافی ہوئی تھی، اور کوئی دیکھیں پاکستان میں کوئی بھی الیکشن نان کنٹروورشل نہیں رہے، لیکن جو پچھلے سال جو الیکشن ہوئے تھے میرے خیال اس کی کم ہی مثال ملتی ہے. اور یہ جس طرح سے حکومت وجود میں آئی وہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ایک لیجیٹیمیسی کا کویسچن جو ہے ان کے سر پہ ہمیشہ ایک تلوار کے طور پہ لٹکتا رہا ہے. زاہد صاحب مجھے اس میں ایک ضمنی سوال مختصر سا کرنا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو 2 ڈیمانڈز رکھی ہیں پی ٹی آئی نے، ان میں سے کوئی بھی حکومت مان سکے گی اور خان صاحب کی رہائی 2025 میں ہو سکے گی؟ 2024 میں تو کیونکہ ممکن نہیں ہو سکی ان کے تمام تر کوششوں کے باوجود. دیکھیں میں نے ابھی جیسے پہلے کہا کہ ان میں سے حکومت کی جس کو کہتے ہیں نا اسپیس بھی نہیں ہے. اگر وہ چاہے بھی کہ جو ہے ان مطالبات پہ کسی پہ عمل درآمد کریں، تو جب تک جو ہے اصل جو قوت ہے اس حکومت کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کو اگر یہ منظور نہیں ہوتا ہے، میرا خیال یہ ہے کہ نہ حکومت کے پاس اتنی اتھارٹی ہے کہ ان چیزوں کو مانیں. جیسے عمران خان کی رہائی کا معاملہ ہے، جیسے اور جو کیسز کا معاملہ ہے، پھر ملٹری کورٹ میں جو سزائیں ہوئی اس کا معاملہ آتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر آپ دیکھیں کہ مئی 9 کے واقعات پہ جو جوڈیشل کمیشن بننے کی بات ہے، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے پاس اتنی بھی اتھارٹی ہے کہ ان مسئلوں پہ کہیں بھی ایک کنسیشن دے سکے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ زاہد حسین صاحب سر آپ کے قیمتی وقت کے لیے. یقین مفصل انداز میں جو اس وقت کی صورتحال ہے اور خاص طور پر یہ نیا سال حکومت کو کن چیلنجز کے ساتھ جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنے کی نوبت لا سکتا ہے، لیکن دیکھنا ہوگا کہ حکومت اپنے بنیادی جو اقدامات ہیں ان کو کس طریقے سے، ان مسائل کا کس طرح احاطہ کرتی ہے. ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد ایک اور اہم مسئلہ جو کہ اس سال کے آغاز میں اپنے اختتام کی طرف بڑھا، وہ کرم ایجنسی کے حوالے سے تھا، جہاں پر مسائل بڑے عرصے سے درپیش تھے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی کچھ ڈیولپمنٹس تھیں جو کہ پاکستان کے سیکیورٹی اور خاص طور پر افغانستان سے متعلق معاملات سے متعلق تھی. لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کی اس سال کے آغاز سے جو پالیسی ہوتی ہے خاص طور پر ٹیررزم کے خاتمے کے حوالے سے، وہ کیا ہو سکتی ہے اور اس میں کہاں کہاں بہتری کی گنجائش موجود ہے. اس کے اوپر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اگر ہم ایویلویٹ کریں سال 2024 کو تو یہ کہا جائے گا کہ بہت سے ایسے سیکیورٹی معاملات تھے جن کے اوپر پاکستان کی گورنمنٹ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس سے بھی بڑھ کر ایک عمل یہ تھا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت سیاسی مسائل میں اس قدر الجھی رہی کہ ان کا فوکس دہشت گردی کے حوالے سے جو اقدامات ہونے چاہیے تھے وہ بظاہر ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے، اور جس کی وجہ سے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی کئی واقعات کرنے کی کوشش بھی کی گئی. لیکن وفاقی حکومت اور سیکیورٹی اداروں کی طرف سے تقریباً ہر مرتبہ ہی ان کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے جس طرح سے اقدامات کیے گئے وہ بھی قابل ستائش ہیں. دیکھا جائے کہ افغانستان کے پرسپیکٹو میں اگر سیکیورٹی اور بارڈر کی صورتحال کا موازنہ کیا جائے تو افغانستان کی طرف سے جو سرد مہری کا رویہ تھا وہ 2024 میں اپنے عروج پر ہم نے دیکھا، جب نہ تو یہ ایکسیپٹ کیا گیا کہ طالبان کو جو کہ پاکستان کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں افغانستان اپنی سرزمین بھی دے رہا ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ بھی کہ افغانستان اس حوالے سے کوئی کارروائی کرنے سے بھی قاصر نظر آتا ہے، بلکہ فیسیلیٹیشن میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہوا مختلف سٹیجز کے اوپر نظر آتا رہا. تو پاکستان کے لیے بڑا امپورٹنٹ تھا کہ 2024 میں وہ اس ایشو کو نہ صرف انٹرنیشنلی اجاگر کرے بلکہ اپنی اسٹرکٹ پالیسیز کو بھی اپنائی کرے. جو افغانیوں کے حوالے سے کہا جاتا تھا کہ ہمارے بھائی ہیں، کم از کم اس حوالے سے یہ تفریق کرنی ضروری تھی، اور اس کے نتیجے میں ہم نے یہ ہوتا ہوا دیکھا کہ پاکستان نے ڈیڈ لائنز رکھی. اسلام آباد سے بھی جو غیر قانونی طور پر مقیم افغانی تھے اور پاکستان کے کئی دوسرے شہروں سے ان کو کہا گیا کہ وہ پاکستان کی جو سرزمین ہے اس کو چھوڑ دیں. اس کے اوپر افغانستان میں بڑا ریزسٹنس بھی سامنے آیا، لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کے جو اقدامات تھے وہ آہستہ آہستہ اپنے نتائج دکھانا شروع ہو گئے ہیں، لیکن ابھی ایک لمبا سفر باقی ہے. اسی کے اوپر تفصیلاً بات کریں گے کہ سال 2025 کے حوالے سے پاکستان کی سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے اور ٹیررزم کی پوائنٹ آف ویو سے کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے. بات کرنے کے لیے فائد تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائر وقار الحسن صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. وقار صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. سر 2024 بڑا امپورٹنٹ تھا، آپ کو یاد ہوگا 2023 کے آخر میں طالبان کے جو ذیلی کچھ گروہ تھے ان کی فائر بندی کے ایگریمنٹس ختم ہوئے تھے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ آخری مہینوں سے لے کے 2024 کے شروع کے مہینوں میں بڑی دہشت گردی کی کارروائیاں ہوئی تھیں، لیکن پھر پاکستانی گورنمنٹ نے، سیکیورٹی اداروں نے اس کے اوپر بڑا فرم سٹینڈ لیا اور کنٹرول کرنے کی کوشش کی. لیکن آپ کے خیال میں ابھی کتنا کام ہے جو باقی ہے، اور خاص طور پر خیبر پختونخوا کے پرسپیکٹو میں کتنا ضروری ہے کہ پالیسیز کے اوپر عمل کیا جائے؟ آئی تھنک اس کے 2-3 فیکٹرز ہیں. ایک جیسا آپ نے مینشن کیا کہ جو فرنٹ لائن صوبے ہمارے پاکستان میں تو بیسیکلی سب نیشنل صوبے آئی تھنک ان کو ہینڈل کرنا قدرے آسان ہے، لیکن جو کے پی ہے وہاں پہ چونکہ پولیٹیکل پولرائزیشن بہت زیادہ تھی تو فوکس نہیں رہا. آئی تھنک ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑا کلیئرلی مینشن کیا جی کہ اگر گورننس میں گیپس ہوں گے تو پھر اس کو فون کے ذریعے ہمیں پر کرنا پڑتا ہے. جو آپ کو نظر آتی ہیں ہمارے شہداء کی ایک لمبی لسٹ ہے، سویلینز بھی ہے، پولیس بھی ہے، لا انفورسمنٹ بھی ہے، آرمی بھی ہے. ایک تو یہ فیکٹر. دوسرا ایک امید تھی
2021 में जब अमेरिकन इन्कलाब हुआ कि चीज़ें बेहतर होंगी, बिकॉज डेफिनेटली अफगानिस्तान में जो ग्रुप्स थे, तालिबान की उनको सपोर्ट रही, मॉरल की आपकी बड़ी डिप्लोमेटिक एफर्ट हुई, आई वुड से इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस पहले यहाँ इस्लामाबाद में हुई, लेकिन somehow मैंने देखा कि शायद आई थिंक जो तालिबान है वो टेररिज्म को एज अ टूल ऑफ पॉलिसी इस्तेमाल करके एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कंसेशन। ये मेरे ख्याल में, अदरवाइज मुझे कोई समझ नहीं आती कि क्या एक्सट्रैक्ट। ईरान के साथ आप देख लें, उसके बाद वो पूरी वॉल बना रहे हैं, इसके बाद पाकिस्तान के साथ तो डेफिनेटली एक टेंशन रही है। इसी तरीके से सेंट्रल एशिया में अभी कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वहाँ भी ग्रुप्स तैयार हैं जो ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान में कार्रवाई करना चाहते हैं, और वो बेसिकली आईसिस है। तो ये आहिस्ता सा देखा कि गठबंधन है। फिर इसमें आई थिंक पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक एफर्ट है। पहले मैं उस पर आता हूँ कि जो नेबरिंग कंट्रीज है जो ज्यादा फैक्टर है, उनके साथ मिल के आई थिंक सितंबर में कोऑर्डिनेटर ग्रुप पे ये बड़ा क्लियरली मेंशन किया विद लिस्ट। वो भी ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान कह रहा है, विद लिस्ट के टीटीपी, लश्कर इस्लाम, उसके बाद बीएलए, इस तरह ईरान के लेट्स से जो जैशुल अदल वगैरह है, रशिया के अगेंस्ट जो तंजीमें काम करती। तो एक तो रीजनल कंसेंसस है, और अभी भी मेरे ख्याल कुछ खबरें आ रही हैं कि इनको फर्दर जो है उनको तालिबान को समझाया भी जाएगा, बिकॉज अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है। अब फिर आ जाता है जो अज़्म इस्तेकाम का हमने देखा, एक नए सिरे से स्ट्रेटजी वजह की गई, आई थिंक कंटिन्यूएशन ऑफ द पॉलिसी है। उसमें इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन अभी जो फिगर्स आए 60,000 हुए हैं लास्ट ईयर, इसका मतलब है ऑलमोस्ट 150 से 200। अब इसमें डिफरेंट होते हैं कि प्रिवेंट किए जाते हैं, क्रॉसिंग है, लोग पकड़े जाते हैं, या फिर आप लेट्स से टारगेट करते हैं जाके मिलिटेंट्स को। तो दिस इज आई थिंक एक्सटेंसिव ऑपरेशन है। अच्छा उसमें वकार अगर साहब, टेस्ट देखें, माजरत जी आपकी बात काट जी रही हूँ। अच्छा, इसी में एक ज़िमनी सवाल भी मैं करना चाहूँगी सर। ये तो आप बता रहे हैं कि किस तरीके से जो महाज होते हैं या पॉइंट्स होते हैं उस पर किस तरीके से तैयारी क्या होती है, लेकिन सर एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी है जिस पे मैं चाहूँगी और नाज़रीन भी सुनना चाहेंगे। वो ये कि अगर अफगानिस्तान के हम स्टेटमेंट्स देखें तो उनकी तरफ से इस किस्म के बयानात आते हैं जिससे एक तो क्रियोस भी फैलता है, और दूसरा ये कि एक प्रोपेगेंडा का एक एलिमेंट जो है वो भी बड़ा वहाँ पर मौजूद है। अभी रिसेंटली वहाँ बाजोड़ की तरफ से कहा गया कि कुछ चौकियों के ऊपर तालिबान ने कब्जा किया। इससे पहले भी हमने कई मरतबा देखा कि शरपसंद अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान आ जाते थे, जिनको पाकिस्तान जो है वो दाखिल नहीं होने देता था, लेकिन अफगानिस्तान कभी गलती को एक्सेप्ट नहीं करता। क्या वजह है आपके ख्याल में? इस पे हमारी स्ट्रैटेजी इंटरनेशनली क्या होनी चाहिए कि हम उस प्रोपेगेंडे को बता सकें कि अफगानिस्तान कर क्या रहा है? जैसे एक तो सच है जो सामने आया था, और अभी जो स्ट्राइक्स हुई उसके बाद उन्होंने कोशिश की, काउंटर स्ट्राइक से बड़ी मार पड़ी है। अभी उसकी वीडियोस भी हैं। खुदा न खासा पाकिस्तान में एक भी शहीद हो तो उसका कम से कम जनाजा पढ़ा जाता है, और लोग वहाँ पे हमारे तो हाईएस्ट लेवल के 3 स्टार 4 स्टार जाके उसमें ताजियत भी करते हैं। तो आपने देखा खुदा न खासा ऐसी कोई चीज नहीं थी, कोई अगर लिमिटेड कैजुअलिटीज थी तो वो सामने है, लेकिन उस तरफ काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। बल्कि ये भी है कि शायद दे आर नाउ रियलाइजिंग कि चाइनीज को बीच में इंटरमीडिएट के तौर पे डाल के तो कूल डाउन करें, बिकॉज देखिए कन्वेंशनली नहीं कर सकते। ये जो मिसनोमर है ना जी कि ग्रेज आर्ट ऑफ एम्पायर है, और हमने शिकस्त दी दोनों जो सुपर पावर्स को पिछले 40 साल में अगर शिकस्त दी तो मेन बेस पाकिस्तान था। लेट्स बी वेरी फ्रैंक। दूसरा ये है कि जो कहते हैं कि ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर, और इसी पे आई थिंक वो डराते नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि अफगानों का भी तो ग्रेव यार्ड है। खुदा न खासा अगर देखें तो 5 लाख से 7 लाख रशियन ऑक्यूपेशन में, अभी 1 मिलियन अमेरिकन ऑक्यूपेशन में शहीद हुए अफगानी, तो किसके खाते में गए? इसी तरीके से अभी भी अगर आप देखें अंदर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। लाइक अभी नॉर्दर्न रेजिस्टेंस जो है, जो बेसिकली आप कह लें कि अमन मसूद वगैरह का फ्रंट है, वो ओपन है, परसों उन्होंने अटैक किया। तो मेरे ख्याल खिफत मिटाने के लिए फिर भारत से काफी रेजोनेट करते हैं अकाउंट्स है। डेफिनेटली दे वुड लाइक कि अगर ब्रदर मुल्क है, बीच में चपकलश है या आई थिंक टेंशन है, तो उसको उस पर पानी तेल डाला जाए। तो आई थिंक उसी का एक रिजल्ट था ये बड़ी। बल्कि मैंने कहा जिस पीटीआई के एक आई थिंक एमपी उन्होंने शायद ये भी क्लेम, मैंने कहा इनको ले जाए नाले बिठा के इनको बताएं जी कौन सी पोस्ट है, और वहां पे फिर जाके दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और अगर नहीं है तो फिर दे शुड बी टेकन टू टास्क, वहीं खड़े होकर से पूछे जी कि आप जरा इंडिकेट करें। बिल्कुल तो ये सही। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान और इंडिया चाहते थे इस तरह की खबर निकले, बिकॉज इतनी ज्यादा मार पड़ी है इनको वहां पे बॉर्डर पे कि वो फिर आई थिंक उसमें फिर वो सारा जो आप कह लें रिटोरिक था वो जहां की तरह बह गया, और देन दे हैड टू रिजॉर्ट टू। अदरवाइज आपके ख्याल में इस तरह बीच में कश्मीर में आपको याद होगा भी पिछले हफ्ते खबर लगी थी जी कि वहां भारतीय आ गए 25 सोल्जर, और तो वीडियो दिखा रहा था। हालांकि टोटली आई वुड से ये फेक खबरें हैं, अच्छा उसमें कोई सर, आपने अब सदाकत नहीं है। फेक खबरों की बात की है, लेकिन अब थोड़ा सा फिर वही है कि सियासी थोड़ा सा सवाल है, लेकिन मैं ज़रूर करना चाहूँगी। एक तो ये कि सर कुरम एजेंसी के एस्पेक्ट में अगर आप मुझे मुख्तसरन बता दें कि ये तकरीबन 50 नशिस्तों पर सही, लेकिन फाइनली सीएम गंडापुर साहब ने इस मसले को हल करवाने की कोशिश में, बाकी फैक्टर्स ने भी इसमें किरदार अदा किया। इससे कितना देर पा अमन कायम हो सकेगा? मुख्तसरन मुझे जवाब दे दें, फिर मैंने एक और टॉपिक पर आपसे कॉमेंट लेना है जी।
आई थिंक ये तो उसी दिन हो जाना चाहिए था जब ये आई थिंक फायरिंग शुरू हुई थी। है तो मेनली इट्स नॉट अ सेक्टेरियन इशू, इसको बनाया जाता है तो ट्राइब्स का क्लैश है और उसमें डेफिनेटली दो सेक्ट्स हैं लेकिन मेनली जमीन का झगड़ा। अभी इसमें आया था कि जो चीफ मिनिस्टर कैप्टन ऑफ द प्रोविंस चीफ एग्जीक्यूटिव उनका फर्ज था, और आपको याद होगा कि उधर लाशें पड़ी हुई थी कुरम में, और ये आई थिंक 24-25 पे इधर आ गए थे। आई थिंक नॉन सीरियसनेस रही है, लेकिन प्रेशर अभी इंटरनल भी था, केपी में भी लोग तंग थे, और उसके बाद डेफिनेटली फेडरल गवर्नमेंट का है, उसके अंदर इंटरमीडिएट्स भी आए, और अल्लाह करेगा ये आई थिंक लॉन्ग लास्टिंग हो, क्योंकि ये ब्लड शेड आप देखें हर 2-3 साल बाद यहाँ पे होता है, और इसमें आई थिंक चीफ मिनिस्टर शुड हैव बीन मोर सीरियस। शायद अभी एहसास हुआ है कि जो असल गवर्नेंस है वो धर्मेश सरनेनी आपने डिलीवर करना है। अच्छा, लास्टली मुझे सर ये फरमा दीजिएगा कि फिर वो ये है कि थोड़े से सियासी गुफ्तगू है, लेकिन ये बताइएगा कि हम बड़ी बात कर रहे होते हैं कि सियासी कारकुनान क्या कर रहे होते हैं। अभी रिसेंटली शेर अफजल मरवत साहब का एक शॉट बड़ा ज़ेर गर्दिश है जिसमें वो बात कर रहे हैं कि अरबों रुपए की जो फीसेस हैं उसकी मद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो जो कि इंटरनेशनली जो फंडिंग आ रही होती थी वो उनको दिए, और इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। आपके ख्याल में क्या वाकई जो कारकुनान होते हैं सर वो इस तरीके से काम करते हैं कि वो कारकुन भी हैं एक सियासी जमात के और फिर वकील भी हैं, और उसके बाद वो अरबों रुपए फ़ीसों की मद में ले? इसके ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है। आपके ख्याल में क्या बाकी जमातों में भी इस किस्म की चीज़ें होती हैं, या ये एक नया एक मंसूबा है, या एक नया एक कहना चाहिए स्ट्रैटेजी है जो कि सिर्फ पीटीआई में देखने को मिलती है? पीटीआई में पैराशूट होके आए हैं वकला, उन्होंने काफी एक्सप्लॉइट किया है, और मरवत साहब अगर अपने मुंह से कह रहे हैं कि इसमें बहुत ज्यादा एग्जरेटेड फीसें ली गई हैं, तो मेरे ख्याल में एक्सप्लॉइटेशन भी है। तो डेफिनेटली पार्टी का अगर फंड है तो अमानत होती है, वर्कर्स की है या डोनेशन जो करते हैं, या अभी कह रहे हैं कि अली गंडापुर साहब ने 7.5 करोड़ रुपया पे किया, तो आई थिंक दिस इज अनफॉर्चुनेट कि उसमें जो है बेसिकली ऐसा होना नहीं चाहिए। और अगर एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, जिस तरह वो बात हो रही है कि शायद बहुत ज्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ रही है, तो वकला को भी ख्याल आई थिंक होना चाहिए कि अगर आपको सेनेट में और असेंबली में सीट्स भी मिलेंगी, आपको टिकट्स भी मिले, उसके बावजूद इतनी आई थिंक फीसें, तो मेरे ख्याल में पार्टी को जरूर इसमें देखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर वकारउल हसन साहब, तकरीबन इशूज़ के ऊपर इनका तबसरा। यकीनन सिक्योरिटी के मामलात ऐसे हैं जिसके ऊपर गौर करने की तो ज़रूरत है, लेकिन वफाकी से ज़्यादा सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है जिसकी डोमेन में ये आता है, और अगर दहशतगर्दी का जो एलिमेंट है उसको ख़त्म करना है तो इसके लिए फ़ौरी तौर पर इक़दामात की भी ज़रूरत होगी, और नए साल के आगाज़ में इस चीज़ का यादा भी होना चाहिए कि ये ऐसा मसला है जिसके ऊपर फ़ौरी तौर पर तवज्जो की ज़रूरत है। इसी नोट के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।